ناظرین، پاکستان کی معیشت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج ایک نجکاری کا بڑا عمل مکمل ہوا۔ پی آئی اے کی نجکاری کے دوسرے مرحلے کے اندر عارف حبیب کنسورشیم، جن کا اب نام تبدیل ہو گیا، انہوں نے پی آئی اے کے 100% شیئر حاصل کر لیے۔ عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین عارف حبیب گروپ کے۔ عارف صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ لیکن ساتھ ساتھ ناظرین، جو بزنس کمیونٹی ہے وہ پریشان بھی ہے۔ پاکستان کے اندر سے جو پیسہ بنانے والے جو کیپٹنز ہیں انڈسٹری کے، وہ امیر بھی ہیں، ان کا بزنس بھی چلتا ہے، لیکن وہ پریشان بھی ہیں۔ فہیم الرحمان صاحب سیگل، جو صدر لاہور چیمبر آف کامرس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے یہ بھی بات کریں گے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جی۔ عارف صاحب، ذرا آپ سے اگر کوئکلی پی آئی اے کے بارے میں پوچھ پاؤں، اب اگلا مرحلہ کیا ہے آپ کے سامنے، آپ کے کنسورشیم کے سامنے نیکسٹ سٹیپ کیا ہے پی آئی اے کے حوالے سے؟ نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ آئی تھنک اس کی جو فرسٹ پیمنٹ ہے وہ ڈیو ہے۔ انیشیلی وہ کہا گیا تھا کہ بائی 28 اپریل جو ہے وہ یہ پیمنٹ ہوگی اور اس کا کنٹرول ہینڈ اوور ہوگا۔ تو وہ کچھ گورنمنٹ کو جو ہے وہ کنڈیشن پریسیڈنٹس میٹ کرنی ہے، تو آئی بلیو اس میں تھوڑے سے دن کچھ اور لگ جائیں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ انشاءاللہ بائی 15 مئی جو ہے وہ یہ جو ہے کنٹرول جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکے گا۔ اور اس کی نئی اڑان بڑھانے کے لیے جو آپ کا پلان ہے وہ آپ تیار ہے آپ کے پاس، اور آپ کے خیال میں ڈیڈ لائن اور کیلنڈر جس کے مطابق آپ چلیں گے اور اس کو دوبارہ سے ری لانچ کریں؟ اس پہ کام جاری ہیں اور اس پہ ٹیمیں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ کچھ انٹرنیشنل کنسلٹنٹس بھی جو ہے وہ بھی ہیلپ کر رہے ہیں اور اس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے جو کمیٹیز ہیں وہ دن رات کام کر رہی ہیں اس پہ۔ اب میں if I could dive into this issue، بزنس کمیونٹی ہر وقت کمپلین کیوں کرتی ہے؟ آج کل کے حالات کے نظر مشکلات ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ شکایت بہت کرتے ہیں، لیکن جب ہم عمومی طور پہ حالات دیکھتے ہیں تو بزنس ٹھیک ہے، پیسے بھی بن رہے ہیں اور کوئی بہت مندی بھی نہیں ہے۔ سو کیا ایسا نقطہ ہے جو ہم مس کر رہے ہیں؟ آئی تھنک ایکچولی جو کمپنیز جو ہیں وہ اچھا کرتی بھی ہیں، بٹ ان کے اوپر جو ٹیکس ریٹ ہے طلعت صاحب وہ کافی ہائی ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس اتنی سیونگ نہیں بچتی کہ وہ اپنی ڈیٹس کی جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں اس کی ری پیمنٹ کریں اور پھر فردر اس کی ایکسپینشن میں انویسٹمنٹ کر سکیں یا وہ ڈائیورسیفیکیشن میں انویسٹمنٹ کر سکیں۔ لگتا یہ ہے ایکچولی جو ہے نا ہمارا یہاں کلچر اس طریقے کا ہے، شاید کمپنی کا اگر میں شیئر ہولڈر ہوں یا میجر شیئر ہولڈر ہوں تو مجھے وہ سول پروپرائٹر سمجھتے ہیں لوگ۔ تو وہ سول پروپرائٹر ہم نہیں ہوتے، ہم جو ہے وہ ایک ضرور میجر شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، لیکن باقی تمام شیئر ہولڈرز کے بیہاف پہ کمپنی چلا رہے ہوتے ہیں، اور کمپنی میں ظاہر ہے امپلائیز ہوتے ہیں، ان کو لک آفٹر کرنا ہے، جو ہمارے کسٹمرز ہیں ان کو لک آفٹر کرنا ہے، اور پھر ہمیں جو ماڈرنائزیشن کرنی ہے، ہمیں ایکسپینشن کرنا ہے، ہمیں ڈائیورسیفیکیشن کرنا ہے، تب اکنامی کو بینیفٹ جو ہے وہ پاس آن ہو سکیں گے نا۔ وہ سبھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی سیٹ ہے اور یہ سیٹ نے بڑی گاڑی لے لی ہے یا اس نے اچھا مکان لے لیا ہے تو وہ بولا بھائی یہ بس یہ اس کا آبجیکٹیو ہے۔ آبجیکٹیو یہ نہیں ہوتا، یہ کارپوریٹ کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک یہ جو ہیومن بینگ ہے وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں نا، ان کی تو ایک لمیٹڈ لائف ہے، لیکن جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کی لائف تو انلمیٹڈ ہے۔ تو لہٰذا وہ اگر گرو کرتی ہے تو کمیونٹی اور سوسائٹی اس کو بینیفٹ کرتی ہے۔ تو اس میں جتنی بھی ساری ایفرٹس ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کے لیے ہو رہی ہوتی کہ آپ اچھا کام کریں گے تو you'll make profit، اور آپ پروفٹ کریں گے تو آپ پھر ایکسپینشن میں اور ڈائیورسیفیکیشن میں انویسٹمنٹس کر کے ان کاروباروں کو بڑھا سکیں گے، اور کاروباروں کو بڑھائیں گے تو زیادہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ جو لوگوں میں یہ کمپلین ہوتا ہے کہ آپ اتنی انف سیونگ جو ہے کمپنی کے پاس نہیں رہنے دے رہے کہ وہ اپنی ساری اوبلیگیشنز پورا کرنے کے بعد پھر وہ نئی لیکن قطع کلامی لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ نے جو بیان کیا وہ درست ہے، لیکن اس کے اوپر ایک آبزرویشن کے ساتھ فہیم الرحمان سیگل صاحب کے پاس جاؤں۔ وہ آبزرویشن یہ ہے کہ یہی اکانومی ہے جو
ہمارے موجودہ انٹیریئر منسٹر کے الفاظ میں انہوں نے چیمبر سے خطاب کیا کچھ ہفتے پہلے، اور بتایا کہ اسی اکانومی کے اندر سے $100 پاکستان باہر جاتے ہیں. تو اگر یہ اکانومی فہیم الرحمان صاحب بزنس کمیونٹی یہ لیکوڈیٹی جنریٹ نہیں کر پا رہی تو یہ $100 بلین کیسے باہر چلے جاتے ہیں؟ Sahil Saab, I think there's a problem with that. Arif Saab, if I could put this question to you, go ahead. جی جی دیکھیے یہ جو فگر ہے میرا خیال ہے وہ ایک تو پھر بعد میں انہوں نے اس کو جو ہے کلیریفائی کیا کہ میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو ہے وہ $100 بلین چلے جاتے ہیں یا سالانہ چلے جاتے ہیں. یہ پچھلے دنوں جو ایمنسٹی بھی آئی تھی صاحب آپ کو، اور مجھے پتا ہے کہ بہت لمیٹڈ اماؤنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر ہوا تھا ایمنسٹی میں. تو ڈیفینیٹلی وہ پیسے جاتے ہیں جو کرپشن والے پیسے جو ہے وہ ضرور جاتے ہیں، کیونکہ وہ پیسے یہاں وہ سیکیور نہیں سمجھتے، تو ان کے لیے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ پیسے باہر کریں. وہاں پھر وہ ریٹرن وغیرہ کا کنسیڈریشن نہیں ہوتا، بس ان کا یہ ہے کہ وہ پیسے ہمارے ہوں گے، ادھر پاکستان میں ہوں گے تو ہم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پکڑے جائیں گے. جو بزنسز ہیں، آئی تھنک بزنسز میں ایک وقت تھا کہ جب پاکستان مسلسل روپیہ ویک ہو رہا تھا، تب لوگ جو ہے وہ روپے کو ڈالر میں کنورٹ کر کے پیسے باہر رکھتے تھے. لیکن اب 2.5-3 سال سے تو روپیہ اسٹیبل ہے، تو اس کی وہ وائبل جو ہے وہ نہیں ہے باہر جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ بھیج. لیکن دبئی میں ہمارے لسٹڈ جو ہماری انویسٹمنٹس ہیں وہ $10 بلین کی ہیں، اور اگر آپ UK کی پراپرٹی کی مارکیٹ کو دیکھیں تو ون آف دا بگیسٹ لیڈنگ بائرز وہ پاکستانی ہیں. تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے تو پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے. جی یہ ہوگا. یہ اماؤنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں $10 بلین اگر جو ہے وہ ابھی رننگ بیلنس ہے، کئی سالوں کا یہ بیلنس ہے، تو یہ تو کوئی بہت اتنا بڑا نہیں ہوا. لیکن اس میں ان پاکستانیوں میں صرف آپ بزنس مین کو نہ لینا، آپ جو ہمارے یہاں پاکستان میں جو کرپشن کا پیسہ ہے، جو کیش کا پیسہ ہے، وہ اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے وہ جاتا ہے، وہ پیسہ بھی جو ہے اس میں ہے. کچھ بزنس مین بھی ضرور اس میں ایکٹیو ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں ایکٹیو ہیں، لیکن وہ اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ ہم یہاں کا انوائرمنٹ جو ہے، دیکھیں نا، اگر پاکستان میں اچھی اپورچونٹیز ہوں گی تو لوگ کیوں باہر جائیں گے. اور یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا بھی نہیں ہے کہ اپورچونٹیز نہیں ہیں، اگر کوئی صحیح کام کرنے والے ہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے. لیکن آئی تھنک کچھ ایشوز اور پرابلم ہے، اور وہ پرابلم اگر ہم اس کو بہتر کر لیں تو آئی بلیو کہ ہم زیادہ روزگار پیدا کر سکتے ہیں، زیادہ جاب کریٹ کر سکتے ہیں، زیادہ سائز. مجھے فہیم الرحمان صاحب کے پاس جانا ہے. اف یو کوڈ الاؤ می. آئی ایم سوری فہیم صاحب، آپ کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا. ٹیل اس بریفلی، کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا ہے، مقدمہ کیا ہے بزنس کمیونٹی کا، اس کے علاوہ جو بھی عارف صاحب نے بات کی. دیکھیں جی، مقدمہ سب سے پہلے تو دیکھیں نا کہ آپ اگر $100 بلین کی بات کرتے ہیں، یہ تو پیسہ چلا کیسے گیا، یعنی آپ کے جو دوسرے ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. قطع نظر اس بات کے کہ پیسہ باہر نہیں جانا چاہیے، اور جو میں اس بات کو آگے لے کے چلوں گا، عارف صاحب نے جو بات کی، اگر آپ کے ملک میں ایسے انوائرمنٹ یعنی فرینڈلی انوائرمنٹ ہیں، کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے آپ کے بزنسز کے لیے، آپ کے یہاں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اچھی ہے، آپ کے یہاں جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے پیرامیٹر ٹھیک ہیں. اب آپ ہمارے یہاں جب ٹیکسیشن کی بات ہوتی ہے تو کارپوریٹ سیکٹر کا آپ ٹیکس اگر دیکھیں تو 55% سے زائد بنتا ہے. تو ان انوائرمنٹ میں جہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس آپ کے پاس ہے نہیں، لیول پلینگ فیلڈ آپ کے پاس ہے نہیں، آپ اندازہ کریں کہ ان حالات میں جب آپ کا پالیسی ریٹ پورے ریجنل کنٹری میں سب سے زیادہ تھا، پہلے سے آپ نے 100 بیسس پوائنٹ اور بڑھا دیے ہیں. اب آپ بتائیں کہ ہم نے ایکسپورٹ اب پچھلے کچھ دنوں کی اگر آپ فگر دیکھیں تو ہماری جو ایکسپورٹ ہیں وہ تقریباً 8% کم ہو گئی ہیں، وائل اوور جو امپورٹ ہیں وہ 6.5% بڑھ گئی ہیں. تو اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو لیکن غیر معمولی حالات بھی تھے نا فہیم صاحب، دیز آر ایکسیپشنل سرکمسٹانسز. یہ جی آپ کو پتہ ہے یہ غیر معمولی صورتحال ہے سر. یہ چیز جی یہ بالکل غیر معمولی صورتحال ہے. تو اسی
स्टेट का काम है इन्हीं सूरत हाल में अपने आप को कैसे एग्जिस्ट करना है, अपने आप को कैसे स्टेबल रखना है, इसी का नाम तो स्टेट है। आपने अपनी पॉलिसी अब देखें ना, इस वक्त पूरी दुनिया में जो ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी हिट इसलिए हुई है कि हमने चूँकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं की थी, हमारा जो रॉ मटेरियल, जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो भी इंपोर्ट करता है। तो इस वक्त जो एक अनसर्टनिटी इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रिएट हुई है, और जो ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से रॉ मटेरियल्स की प्राइस बढ़ गई हैं, आपके फ्रेट चार्जेस बढ़ गए हैं, और इसके अलावा आप यानी जो इसके ऊपर अगर आप अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर अपना पॉलिसी रेट भी बढ़ा देंगे, तो आप क्या समझते हैं कि यही चीज़ें तो हैं जो स्टेट को मैनेज करनी होती हैं। तो हमारी अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है इन चीज़ों में, तो हम ये देखें ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम PIA तो उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन हम उड़ान पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट जो 60 बिलियन का आपने टारगेट रखा हुआ है, तो एज ऑफ टुडे हमें ये जो फिगर्स ये बता रही हैं कि आपकी जो इनकम्स हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट वो कम हो रही हैं, और जो आपके एक्सपेंस हैं इन टर्म्स ऑफ I have to leave it there. Unfortunately, the time is up. आरिफ साहब, फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया। हमें किसी और वक्त के लिए ये बहस उठानी होगी, बहस है बहुत अहम।